بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک خاص کام کا حکم دے رہے ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک خاص کام کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ خاص کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایمانی رشتہ اور اسلامی رشتہ، یہ جو رشتہ ہے یہ بھائیوں والا رشتہ ہے. ایک تو وہ رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتے کی بنیاد پر بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے. اور ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے ایمانی رشتہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. پھر فرمایا کہ جب آپس میں بھائی ہیں تو آپس میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اور خیر خواہی کا سب سے بہتر پہلو اور سب سے اہم کام وہ یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. جب تم دیکھو کہ دو مسلمان بھائیوں میں کسی بات پر ناچاقی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا، ان کی صلح کرا دو، آپس میں ان دونوں کو ملا دو، جوڑ دو، اتفاق کرا دو، جھگڑے کو، ناراضگی کو ختم کر دو. واتقوا اللہ، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک بہت بڑا کام دے رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام دے رہے ہیں، ایک کام سکھا رہے ہیں. اور وہ کام کیا ہے کہ صلح کرا دینا، جوڑ دینا. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. یعنی یہ تو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دین سے دوری کی بنیاد پر توڑنا تو نظر آتا ہے، اس کو اس سے لڑا دیا، اس کے خلاف اس کو بول دیا، اس کے خلاف اس کو بول دیا. اس سے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس معاشرے میں سب ایک ہو کر رہے ہیں، لیکن آج کے اس معاشرے میں رہنے والے ایک ہو کر رہنے نہیں دے رہے، لڑوا رہے ہیں لڑوا رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کروا رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر رہے ہیں. جیسے ایک بزرگ کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے بھائی کی شکایت کری اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے فلاں، یہ ہمیشہ میری راستوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہمیشہ اس نے میرے لیے مخالفت اور کانٹے راستے میں ڈالے ہیں، بہت عرصے سے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں.
اب میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے اس بات کا کہ میں بھی اس کے راستے میں اب کانٹے ڈالوں گا، رکاوٹیں ڈالوں گا۔ جس طرح یہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، اسی طرح میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈال کر اس کے جینے کو حرام کروں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی باتیں جب کسی کو سننا نصیب ہو جاتی ہیں تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ فرمانے لگے بھائی بات سنو، وہ تو تمہارے راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے، تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالو گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کوئی تو ہو کانٹے صاف کرنے والا، کوئی تو ہو کانٹے صاف کرنے والا۔ وہ اگر غلط کر رہا ہے تم تو غلط نہ کرو، وہ اگر تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے تم تو نہ ڈالو، تم تو صلح کی طرف بڑھو۔ تو آج افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتنی گنجائش کم ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا پہنتا نہیں دیکھ سکتے، اور سب سے بڑی خامی کہ ہم بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو محبت سے ملتا جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ بہن بھائی آپس میں ایک کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں آپس میں لڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی نظام کی بنیاد ہے، یہ جو خاندانی نظام ہے جس میں بہن بھائی، والدین، دادا نانی، پھپھا چاچا خالہ، یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ اس رشتے کے جوڑ کو کہتے ہیں خاندانی نظام۔ اللہ تعالیٰ کو خاندانی نظام بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو اس خاندانی نظام کو توڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو خاندانی نظام ہے اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑا سکون ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ اللہ نے یہ خاندانی نظام ایسے نہیں بنایا، یہ خاندانی نظام انسانوں کے درمیان ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جانور مرتا ہے تو دوسرا جانور اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، نہ اس کے جنازے کو کندھا لگاتا ہے، نہ اس کو قبرستان تک پہنچاتا ہے۔ کوئی جانور بیمار ہو جائے تو دوسرا جانور اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتا، کیونکہ اس جنگل کے نظام میں خاندانی نظام نہیں ہے۔ لیکن اس انسان اور اس دنیا کے نظام میں اللہ نے انسانوں کے درمیان خاندانی نظام قائم کر کے یہ بتایا کہ اگر یہ بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرا بھائی اس کو اسپتال لے کر بھاگے، اور پھر فضیلت بتائی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں گے۔ اگر تم صبح کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو، بیمار بھائی کو عیادت کرو گے تو شام تک تم جنت کے باغات میں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خاندانی نظام بنایا ہے، اس کے ساتھ سارے انسانوں کو جوڑا ہے کہ یہ بیمار ہو جائے تو اس کو لے کر جاؤ، اس کا انتقال ہو جائے تو حکم ہے، حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں کہ اس کے کفن دفن میں شامل ہو، اس کے جنازے میں شامل ہو۔ فرض کفایہ ہے جنازہ، نماز جنازہ نہیں پڑھو گے سب کے سب گنہگار ہو گے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس خاندانی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسی عجیب زندگی ہم لوگوں کی بن گئی ہے کہ اکیلا رہنا پسند ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اکیلے کی زندگی میری شریعت میں نہیں ہے۔ وہ سارے صحابہ، چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی بڑی بڑی عمریں تھیں، بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، ہماری تو عمر 60-70 سال ہے، ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بیوی بچوں سے کٹ کر جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، خوب کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اس کی اجازت نہیں ہے بھائی، میری امت میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بیوی بچوں خاندان والوں کے درمیان میں رہ کر ہے، الگ سے کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا عبادت گزار وہ ہے جو بیوی بچوں خاندان کے درمیان رہتے ہوئے سارے کام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں خاندان کا خیال بھی کر رہا ہے۔
اگر اس سے ہٹ کر کٹ کر کوئی اللہ کا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو وہ میری امت میں سے طریقہ رائج نہیں ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ وہ عبادت کی اجازت مانگ رہے تھے کہ جنگلوں میں جائیں گے بہت اللہ کی عبادت کریں گے، آپ نے منع کر دیا نہیں۔ تو یہ خاندانی نظام اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب مل جل کر سب رہا کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی بڑی رحمتیں اترا کرتی ہیں۔ جس گھر میں اتفاق ہو، جس گھر کے افراد میں اتفاق ہو، ضروری نہیں کہ ایک گھر میں رہنا ضروری ہے، یہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا ضروری ہے، دل ملے ہوئے ہوں، دل ملے ہوئے ہوں، آپس میں بغض نہ ہو، ان دلوں میں عناد نہ ہو، کسی کا برا نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، دل ملے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنا مال لٹانے کو تیار ہیں، بس اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کا مضمون جو میں نے آیت پڑھی ہے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دیا کرو بھائی، صلح کرا دیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد نبوی کی جماعت بغیر مجبوری کی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے مصلی پر نماز جماعت سے پڑھائی ہے، امامت کرائی ہے۔ ایسا ایک آدھ دفعہ ہی ملتا ہے کہ آپ مدینہ میں موجود ہیں، شہر مدینہ میں موجود ہیں، لیکن مصلی پر کسی اور کو کر دیا آگے اور خود چلے گئے۔ مسجد نبوی کی جماعت جس کا ثواب 50,000 ہے، بیت اللہ شریف کی جماعت جس کا ثواب 1,00,000 ہے، بیت اللہ شریف کی ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب، مسجد نبوی کی ایک نماز پر 50,000 کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 والی ثواب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اطلاع ملی کہ قریب میں 2 قبیلے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اطراف میں قبائلی نظام تھا، آج بھی ہے گاؤں دیہاتوں میں قبائلی نظام، دور دور گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں 150 گھر ہیں، 150 افراد ہیں۔ تو اس طرح کے قبائلی نظام تھا، 2 قبائل میں لڑائی کی آپ کو خبر ملی کہ 2 قبائل ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مصلی پر آگے کیا کہ تم نماز پڑھا دینا، 3-4 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور چلے گئے صلح کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے چلے گئے۔ اور آپ نے صلح کرانے کے لیے مسجد نبوی کی جماعت چھوڑ دی، اپنی امت کو تعلیم دی کہ یہ خاندانی نظام، یہ اتفاق، یہ اتحاد، یہ آپس کا جوڑ، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر پریشان حال تھا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ فلاں شخص ہے، میں پریشان ہوں، وہ میرے ساتھ رعایت نہیں کر رہا، مجھ پر وہ غضبناک ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کیا سمجھتے ہو تم کہ میرے جانے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہ ہاں۔ چپل اٹھائی، مسجد سے باہر نکل آئے۔ وہ کہنے لگا آپ اعتکاف میں ہیں؟ کہ مجھے پتہ ہے میں اعتکاف میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں اعتکاف میں ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف اشارہ کیا، قبر مبارک کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب کوئی پریشان حال ہو اور کوئی اس کے ساتھ رعایت نہ کر رہا ہو، کوئی اس کی مدد کو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا فاصلہ دور کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی خندق کے برابر فاصلہ دور کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل تو بڑا عجیب تھا۔ اچھا، مدینہ میں ایسا تھا، عجیب نظام تھا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ بھائی چارگی تھی، اتنی زیادہ بھائی چارگی تھی کہ مدینہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں کچھ رہنے والے سارے مدینہ کے نہیں تھے، نہ سارے مکہ کے تھے، نہ سارے عرب تھے، ان میں حبشہ کے حبشی بھی تھے، ان میں فارس کے فارسی بھی تھے، ان میں روم کے رومی بھی تھے۔ جیسے پاکستان میں صرف پاکستانی نہیں ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہیں۔
اسی طرح مدینہ کی جو پیاری سی سوسائٹی تھی، بہت پیاری سوسائٹی تھی، چھوٹی سی سوسائٹی تھی لیکن بہت پیاری سوسائٹی تھی. اس پیاری سوسائٹی کے بڑے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس سوسائٹی کے رہنے والے کون تھے؟ صحابہ اور صحابیات تھے. اتنی پیاری سوسائٹی تھی اور ان کا رہنا سہنا اتنا اچھا تھا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت کرتے تھے کہ یہ بہت پیارے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بہت پیارا معاشرہ بن گیا تھا، بہت اچھے لوگ تھے، بہت محبت سے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پر دن رات نظر رحمت فرماتے تھے. کیونکہ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جس گھر کے افراد ایک ہوتے ہیں دن رات اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہیں، اور جس گھر کے افراد میں ٹوٹ پھوٹ ہو، لڑائیاں ناراضگیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے. اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، برکتیں نکل جاتی ہیں. ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، زندگیوں سے برکتیں نکل جاتی ہیں، کام کاروبار سے برکتیں نکل جاتی ہیں آپس کی ناراضگیوں کی وجہ سے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا تھا، جو سوسائٹی بنائی تھی، وہ اتنی پیاری سوسائٹی تھی کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص جب ان کو دیکھتا، صحابہ کو آپس میں محبت سے بیٹھے ہوئے، آپس میں محبت سے باتیں کرتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتا کہ روم سے آئے ہوئے رومی، صہیب رومی، فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی، حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی، مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، اطراف کے رہنے والے، سب ایسے تھے جیسے سب ایک ماں کی اولاد ہیں، سگے بھائی ہیں، سارے سگے بھائی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور آپ نے ایک معاشرہ بنا کر دکھایا تھا امت کو. یہ ہے معاشرہ. آپ نے فرمایا یہ ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے مدینہ کا معاشرہ. یہ معاشرہ بنے گا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی. اور اگر یہ معاشرہ نہیں بناؤ گے تو اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گے. تو اتنا پیارا معاشرہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اپنی رحمتوں کی توجہ فرمایا کرتے تھے. کتنے پیارے لوگ تھے. اس کی برکت کیا تھی؟ ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کے کھانے پینے میں برکت تھی، ان کے رہنے سہنے میں برکت تھی. ان کے گھر میں سامان کم تھا لیکن اتفاق بہت تھا. ان کے گھر میں آسائش و آرائش کا سامان کم تھا لیکن محبت اور سکون بہت تھا. ان کے گھر میں کھانے پینے کو کم تھا لیکن تھے محبت سے. ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، آسائش و آرائش و آرام و راحت و کھانوں پینے کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو محبتیں نہیں ہیں. محبتیں نہیں ہیں. اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں. ہم اتفاق سے محروم ہیں. ہمارا معاشرہ اتفاق سے محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس اتفاق کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا، اتفاق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ایک کام دے رہے ہیں ہمیں، فَأَصْلِحُوا، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. اگر ان میں نا اتفاقی ہے، ناراضگی ہے، صلح کراؤ. اللہ ایک کام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام دے رہے ہیں. یہ صرف سگے بھائیوں میں صلح نہیں کرانی، بلکہ ایمانی رشتہ جن لوگوں میں ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ غیر ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں لڑائی ہے تو ہم نے صلح کرانی ہے. اللہ تعالیٰ ایک کام دے رہے ہیں. پھر عجیب بات ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کو ایک اہم کام دے رہے ہیں. اس اہم کام کو دینے سے پہلے اس کام کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کام کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ نے طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے، زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے، حج سے بھی بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا عمل آ گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، طریقہ تعلیم، کہ کسی عمل کی اہمیت کو آپ بیان کرنے سے پہلے اس عمل کی اہمیت، فضائل بیان کرتے تھے تاکہ سننے والوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پتہ چلے کہ کوئی معمولی عمل نہیں، کوئی بڑا عمل بتا رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بہتر، روزوں سے بہتر. صحابہ نے کہا نماز سے بڑھ کر تو ہم نے کوئی عمل سنا نہیں تھا، روزے سے بڑھ کر تو کوئی عمل سنا نہیں تھا، زکوٰۃ سے بڑھ کر تو کوئی عمل سنا نہیں تھا. نماز مومن کی معراج، اللہ سے قریب کرنے والی نماز،
روزہ جہنم سے ڈھال، صدقہ زکوٰۃ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس سے بڑا عمل کون سا آ گیا؟ آپ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فرمایا کہ اس صلح کرانے میں جو تمہارے چند لمحہ، چند تھوڑے سا ٹائم لگے گا، اس تھوڑے سے ٹائم میں تم اللہ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ پاؤ گے جو رات بھر تہجد سے، دن بھر روزے سے نہیں پا سکتے۔ یعنی کوئی دن بھر روزہ رکھ کر، رات بھر تہجد پڑھ کر وہاں نہیں پہنچے گا اللہ کے ہاں جہاں دو مسلمان بھائیوں کو صلح کرانے کے بعد پہنچے گا۔ اس عمل کی اہمیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا حدیث میں کہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے صلح کرا دینا، اتفاق کرا دینا، خاندانی نظام کو باقی رکھنا، جوڑ، محبت، ایک ہو کر رہنا، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی برکت ہے۔ اچھا، جن لوگوں میں آج کے زمانے میں اور جن گھرانوں میں، جن خاندان میں یہ چیز باقی ہے، ان کو اس کی برکت کا اندازہ ہے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ ان کی برکتوں سے محروم ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اتفاق، اتحاد آپس میں قائم رہنا چاہیے، محبتیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، محبتیں کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں ایک کام دے رہے ہیں، اور وہ کام یہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرا دیا کرو، اتفاق کرا دیا کرو، جوڑ پیدا کر دیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، آپ کے اخلاق کا سب سے بڑا حصہ اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ جوڑ پیدا کرتے تھے، آپ توڑتے نہیں تھے، بلکہ آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو۔ آپ نے سکھایا اپنی امت کو، حدیث کے الفاظ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو توڑے تم اس سے جوڑو، یہ سکھایا ہے۔ جو تم سے توڑ رہا ہو، تم سے لڑ رہا ہو، تم جوڑو، جوڑنے کی فکر کرو۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ احادیث سے معلوم چلتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ جوڑتے ہیں ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور بری موت سے، آفتوں سے، نقصانات سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جو لوگ خاندانی نظام کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، صلح اور صفائی کی فکر کرتے ہیں، احادیث سے معلوم چلتا ہے ان کی روزی میں برکت، ان کی زندگی، ان کی عمر میں برکت، اور بری موت سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، میں ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ رہوں۔ تو بھائی یہ عمل شروع کر دیں، اللہ کا دیا ہوا یہ کام شروع کر دیں۔ اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے، عمر میں ہی برکت دیں گے، اور ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں سے بچائیں گے۔ سچ عرض کرتا ہوں، زندگی میں بہت تھوڑی سی زندگی میں یہ تو دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، آج ان کی عمریں بوڑھے ہو گئے ہیں، اور وہ بیمار ہونے کے باوجود وہ آج زندہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی بات والے دنیا سے چلے گئے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، زندگی بڑھا دیتے ہیں، جوڑنے کی برکت سے، صلح صفائی کرانے کی برکت سے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے۔ یہ رشتہ داری کا نظام، یہ خاندانی نظام جو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیں گے۔ حدیث سے معلوم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں اور مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اس لیے اس عمل کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا یہ عمل سن لیا، اور اللہ تعالیٰ جو کام ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں ہم نے وہ سن لیا، اب اس کو سننے کے بعد اور اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اب توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ اب ہم جوڑنے والے بنیں گے، توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ اب ہم لڑوانے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ملانے والے بنیں گے۔ اب ہم زندگیوں میں کانٹے نہیں ڈالیں گے، بلکہ کانٹوں سے زندگیوں کو صاف کریں گے، زندگیوں سے کانٹوں کو صاف کریں گے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی، اللہ ہم سب کے اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہم سب کے اس طرح مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے ان ارشادات پر یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں خوب عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو آپ کی جو منشا ہے خاندانی نظام کو بچانا، آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا، آپ کو یہ پسند ہے، اللہ ہم سب کو یا اللہ اس عمل کو اور اس خاندانی نظام کو اور محبت سے رہنے کو یا اللہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح کی اختلافات سے، ہر طرح کی جھگڑوں سے، ناچاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں، صحت میں برکت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، پہاڑوں پر، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کو یا اللہ سلامتی نصیب فرما، سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما، سب کے ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیکی کی تقوی کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی زندگیوں میں، بہن بھائیوں کی زندگیوں میں، والدین کی زندگیوں میں، عمروں میں، صحت میں خوب برکت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامتیوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ یا اللہ قائم دائم رکھیے گا، تادیر قائم دائم رکھیے گا۔ عافیتوں کے ساتھ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیتوں کے ساتھ تادیر قائم دائم رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔